شعبان المعظم کی فضیلت، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں خصوصاً روزوں کے اعتبار سے. تو اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے. یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان کا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے، یہ پہلی حدیث تو متفق علیہ تھی، متفق علیہ کا مطلب ہے دونوں میں، بخاری مسلم میں. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے، کانٹینیوس پورا مہینہ. یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شعبان کے روزوں سے. اب یہ روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے شعبان کے حوالے سے، سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2359 اور مشکات المصابی میں فٹ نوٹ پہ لکھی ہے 1305 نمبر جو حدیث ہے مشکات میں، اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیل زئی صاحب نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اور اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے. کون سی حدیث؟ جو سنن نسائی میں 2359 نمبر ہے، کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے. یہ آپ نے بات کیوں کی؟ رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسے ہی فضیلت والا مہینہ. تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا، یہ بھی بہت فضیلت والا ہے. یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اچھا، اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے نا، شب برات، اس رات میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا پڑتا. آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں، کسی بھی وقت پیشی ہو سکتی ہے. یہ بھی اس بات کو سپورٹیو ہے، یہ والی حدیث. اچھا، یہ جو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نا، تو صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. سال میں پیش ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں، ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات. حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے اسی وجہ سے. اور ایک اور وجہ تھی جو مسلم شریف میں ہی آتا ہے، جب پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. یعنی جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن نزول قرآن، یہ دونوں نبی علیہ السلام مناتے تھے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، پیر کا روزہ رکھ کے. تو یہ ہفتے میں 2 دن نامہ اعمال، کون کون سے دن؟ پیر اور جمعرات. اچھا، روزانہ بھی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں سر. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، وہ بڑی مشہور حدیث کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور عصر والے فجر کے وقت. اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے. دوسرے کہتے ہیں جب گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے. تو روزانہ بھی 2 دفعہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کر رہا ہوں. آپ دیکھیں آپ کتنے اہم ہیں. پوری کی پوری جو مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کو یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. یعنی یہ ساری کی ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کی یعنی کریشن کا کلائمیکس ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین تقویم کے اوپر پیدا کیا ہے. الحمدللہ. اچھا، یہ ایام 20 کے روزوں سے ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ 15 شعبان کا روزہ تو ویسے ہی سنت بن گیا، کیونکہ 15 تو ایام 20 میں آتی ہے نا، 13 14 15. 15 شعبان کا روزہ شب برات والی روایتیں ثابت نہ بھی ہوں، الگ سے بھی بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں جتنی میں نے بیان کی، ایام 20 کے روزوں میں سے تو ایک روزہ آتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا خاص روزہ ہے، اس کی اسپیشلٹی علیحدہ سے بھی احادیث میں آئی ہے اور بخاری مسلم میں آئی ہے. ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، اصمت من سرر شعبان، کیا تو نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھ لینا. اچھا، یہ سرر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا معنی عربی میں کنارہ بھی بنتا ہے، اردو میں بھی آپ سرا، سرر، اور سینٹر بھی بنتا ہے. اس حدیث میں کلیئر نہیں کہ نبی علیہ السلام کس روزے کی بات کر رہے تھے.
پہلے عشرے کا آخری روزہ یا آخری عشرے کا آخری روزہ یا درمیانے کا آخری روزہ یا درمیان والا روزہ، کون سا روزہ؟ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2745 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس میں الفاظ ہیں کہ سرتی ھذا الشہر، اس مہینے شعبان کے جو سرہ کا، سرہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ناف کو، نیول، وہ نا فوق السرہ اور تحت السرہ، ناف کے نیچے ناف کے اوپر، اللہ سرہ نہیں ہے، فوق ہے، فوق اینو کہتے ہیں، اللہ ہوتا ہے ایگزیکٹ، اپون اینڈ بلو، نٹ آن، تو یہ بھی آلموسٹ سینٹر آف گریوٹی بن رہا ہوتا ہے جسم کا سینٹر، تو ناف کا، شعبان کے ناف کا روزہ رکھا ہے، تو اچھا یہ لفظ جو ہے نا وہ کھوکھلی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے سینٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ جو کسی ایک چیز کو اندر سے ہالو کیا جائے وہ بھی سینٹر بن رہا ہوتا ہے، تو اس سے 15 شعبان کا روزہ ہی ثابت ہوتا ہے، اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے، اہل سنت میں ایک بہت بڑا ایک مکتب فکر جو اہل حدیث سے نکلا ہے، جماعت المسلمین والے، وہ تو اس روزے کو واجب کہتے ہیں، ہم اسے واجب نہیں سمجھتے، سنت ہے، وہ کہتے ہیں وہ جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا اگر چھوٹ کے تو 2 رکھنا، تو ہم کہتے ہیں وہ تو خاص لوگوں کے لیے آپ نے فرما دیا، امت کے لیے عام نہیں فرمایا، امت کے لیے نہیں، ان کے لیے، وہ تو نابینے کو بھی بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ نے کہا تھا اذان کی آواز آتی ہے نماز مسجد میں ہی پڑھنی ہے، ہمارے لیے حدیثیں ہیں کہ خوف، بارش، کرونا جو بھی ہو اجازت ہے، ہمارے لیے ذرا آسانی ہے، ڈفرینٹ ہے۔ تو دوسری طرف جو لوگ ہیں نا 15 شعبان کے روزے کے مخالف، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نا جی، یہ وہ ایام 20 کا روزہ آپ 15 کا رکھتے تھے، 15 شعبان کا نہیں رکھتے، چلو سر آپ 15 شعبان کی نیت نہ کریں، ایام 20 کی کر لیں، کہتے ہیں اس لیے اس کے ایکویلنٹ 2 رکھوائے جا رہے ہیں، تو سر 3 کے ایکویلنٹ 2 نہ رکھوائے جاتے ہیں، ایام 20 تو 3 ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ 3 روزے رکھو شوال میں، ایک کے بدلے 2 رکھوائے پلنٹی کے طور پہ، تو 15 شعبان کے روزے کی بات، ویسے تو آپ رکھیں 13 14 15 تینوں، لیکن ایٹ لیسٹ 15 کا تو رکھیں، ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ رکھا جائے، یہ روزہ رکھا جائے، ثواب اس کی فضیلت حاصل کی جائے، نبی علیہ السلام کا پسندیدہ ہے۔ اب میرے بھائیوں ایک اور حدیث جو جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ کہ رمضان کو پروٹوکول دینا ہے، فرض روزوں کو۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ وہ جو سرے کا روزہ تھا نا، سرر شعبان، وہ آخری عشرہ تو نہیں بنتا، کیونکہ 15 کے بعد تو آپ اجازت نہیں دے رہے روزہ رکھنے کی، 15 تک اجازت ہے، تو پھر سرا 15 بن گیا، کیونکہ اگلے 15 میں تو اجازت ہی نہیں ہے۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کوئی شخص شعبان کے آخری 2 دن رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، سوائے اس شخص کے جو پورا شعبان ہی روزے رکھ رہا ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے، باقیوں کے لیے 15 آخری روزہ ہے، 15 کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ بھی سپورٹیو حدیث ہے سرر شعبان کو کہ وہ سینٹر میں روزہ بنتا ہے۔ اچھا، تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے سرر شعبان کے روزے والی، اللہ کا نام لے کے روزہ رکھ لیں، 15 شعبان کا کم از کم رکھیں، اگر 3 دن نہیں رکھ سکتے، اور اس فضیلت سے محروم نہ ہو۔ اب آ جائیں میرے بھائیوں، جو شب برات کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو ایک جو فضیلت بیان کی جاتی ہے، میں بعد میں حدیث بیان کرتا ہوں، اس میں ایک چیز تو جنرل ہے، بخاری مسلم میں وہ روزانہ فضیلت ہے، نہ اس میں شب قدر نہ شب برات کو بھی دخل ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری تہائی رات میں، یعنی اگر رات ہے نا 8 گھنٹے کی، تو آخری آپ سمجھ لیں آلموسٹ 2.5 گھنٹوں میں، 2.75 گھنٹوں میں، اور رات ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک، آخری 1/3 حصہ جب فجر کے ہونے میں رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور فرماتا ہے، ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، اور یہ ندا آتی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے۔ تو یہ تو روزانہ ہو رہا ہے، اس میں نہ رمضان کی ليلۃ القدر کو کوئی دخل ہے، نہ ان کی بنائی ہوئی شب برات کو کوئی دخل ہے، یہ تو روزانہ ہی ہے شب قدر، البتہ آخری تہائی رات میں۔ شب قدر جو رمضان والی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کے فجر تک پوری رات وہ رہتی ہے فضیلت، تو وہ تو ایک رات ہے نا، باقی تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی کوئی تفصیل نہیں کہ جی آج جناب امریکہ میں اس وقت دن ہے تو ادھر رات ہو گئی ہے تو کتنے ہے، یہ متشابہات ہیں، یہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے بات ہے، باہر ہے چیزیں، ان کے اوپر، ان باتوں کے اوپر ہمیں ڈسکشن سے منع کیا گیا، متشابہات کے اوپر۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے اس کا، اس لیے اس کو ویل لیفٹ کرنا چاہیے۔
تو وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں 739 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، سنن ابن ماجہ میں 1389 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1299. اور اس حدیث کے ساتھ مزے کی بات ہے امام ترمذی نے اس کے اوپر جرا کر کے ساتھ لکھا ہے یہ روایت منقطع ہے، نہ تابعی کی ملاقات تبع تابعی سے ثابت ہے، نہ تابعی کی ملاقات صحابی سے ثابت ہے، دو انقطاع ہیں. حتیٰ کہ امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے یہ پوچھا تو امام بخاری بھی اس حدیث کو ضعیف بتاتے تھے، امام بخاری بھی ترمذی بھی. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے شب برات کے لیکچر میں یہ حدیث ترمذی سے کھول کے پڑھ رہے، کہتے ہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں صحاح ستہ میں سے، اور وہ حدیث پڑھنے کے بعد نا اینڈ پہ ٹھٹک گئے، کیونکہ اس کے بعد لکھا ہوا تھا، ان کو تو پتا تھا نا کہ امام ترمذی کہہ رہے کہ نہ میرے نزدیک یہ روایت ٹھیک ہے نہ امام بخاری کے نزدیک. تو ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ کے دلائل بھی سامنے رکھتے ہیں، آپ ذرا جرت کرتے ہیں نا اور لکھتے کہ امام ترمذی نے اور بخاری نے کہانی کرائی ہے، میں وڈا کوئی اسکالر ہوں محدث ہوں. ویسے تو آپ البانی کے اوپر بھی جرا کرتے ہیں کہ البانی کو کیا اختیار ہے کہ جن حدیثوں کو امام بخاری یا امام ترمذی لے کے ہیں تو یہ ضعیف کہہ دے یا صحیح کہہ دے. تو آپ نے بھی تو یہی کام ڈالا ہے امت کے ساتھ، آپ نے وہ کیوں نہیں آگے پڑھے. حتیٰ کہ مشکات نے 1299 پہ انہوں نے بھی جب لی نا، انہوں نے امام ترمذی اور امام بخاری کے کمنٹ ساتھ نقل کیے ہیں یہ شب برات والی حدیث کے ساتھ، ترمذی کے ریفرنس سے لی. 739 ترمذی، سنن ابن ماجہ 1389، مشکات 1299. وہ بڑی مشہور حدیث کے سیدہ عائشہ کہتی ہیں، یہ روایت مطلب کمزور ہے، میں بیان کر رہا ہوں. ایک رات نبی علیہ السلام کو ہم نے بستر پہ غائب پایا تو میں اٹھی، میں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں. تو میں نے دیکھا آپ بقیع غرقد میں گئے ہیں، اور وہاں پہ نبی علیہ السلام کو میں نے جب پایا تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. تو یہ وہ حدیث ہے. ویسے قبرستان جانا ٹھیک ہے، مسلم شریف میں اوپر تلے 10 حدیث ہیں اسی کو سپورٹی، بالکل اسی طرح کی ایک حدیث ہے جس میں اما عائشہ نبی علیہ السلام کے پیچھے گئی ہیں. تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بقیع غرقد کے مردوں پہ 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی. قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی سنت، رات کے وقت جانا بھی سنت. اور اس میں آگے الفاظ ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے کہ بقیع غرقد والوں کے لیے دعا کرو مغفرت کی. نبی علیہ السلام نے قبرستان جانا ٹھیک ہے، وہ عام دنوں میں آپ جائیں، اس دنوں میں لوگ وہ پھولوں والوں کی بھی چاندی ہوئی ہوتی ہے، کس طرح ٹریفک بلاک ہوئی ہوتی ہے اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اس ایک خاص رات میں جانا کوئی ثابت نہیں ہے، ویسے آپ ضرور جائیں. اچھا تو یہ حدیث کمزور، اس کے علاوہ تو بہت کمزور ہے، یہی سب سے مضبوط ہے جو پیش کرتے ہیں. ایک سنن ابن ماجہ میں 1390 ہے اور مشکات میں 1306 ہے، جسے البانی نے ضعیف جمع ضعیف لگا کے حسن درجے تک پہنچایا ہے کہ جی اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے شرک والے کے اور مسلمانوں کا کینہ دل میں رکھنے والے کے. تو البانی نے حسن کہہ دیا تو وہ بریلوی کہتے ہیں جی البانی صاحب نے حسن کہا ہے. البانی صاحب نے ضعیف جمع ضعیف حسن کہا ہے، حالانکہ انتہائی ضعیف روایت ہے. اس میں 2 سکم ہے. نمبر 1 2 راوی ہیں، دونوں ان نون ہیں، مجہول، زبیر بھی اور عبد الرحمن بھی. دوسرا سکم ہے کہ 2 راوی ابن لہیہ اور ولید دونوں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصحیح کے بغیر ضعیف ہوگی. تو یہ شیخ زبیر صاحب نے اسی لیے مشکات کی 1306 کے نیچے لکھا ہے کہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی روایت ہے یہ، یعنی یہ ضعیف نہیں ہے، پکی ضعیف ہے. اب البانی صاحب نے اس کو حسن کہہ دیا تو وہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور اہل حدیث یہ 2 نمبری کرتے ہیں کہ بریلویوں پہ گرج رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ 4-5 سال پرانی بات ہے، شاید اس سے بھی زیادہ، ایک اہل حدیث شب برات پہ گرج رہا ہے، بریلویوں نے نکال لی ہے. میں نے اس کو ایک پرچی لکھ کے بھیجی کہ آپ کے البانی صاحب نے بھی حسن کہا ہوا ہے، تھوڑا ان کے بارے میں بھی فرما دیں. تو کوئی اس نے پڑھ کے سائڈ پہ رکھ دی. بعد میں نے اس کو کہا، وہ کہتا جی کیوں مروانے لگے ہیں مجھے. ٹھیک ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے بابے کا، وہ ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے. اس جہاں کا مزہ ہی نہیں ہوتا. صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ ایک امیجنیشن والا جہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایلین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہائپوتھیٹیکل ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو بابے سب کو پیارے ہوتے ہیں جناب، یہ بابے ایسا بڑا فتنہ ہے. تو یہ روایت جو ہے بالکل کمزور ہے جو یہ پیش کرتے ہیں. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے 2684 اور مشکات میں 2052. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی شب جمعہ کو عبادت کے لیے اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرے.
جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کر لیا، عیسائیوں نے اتوار کو، نبی علیہ السلام نے آپ کو جمعہ مخصوص کرنے سے منع فرما دیا ہے، سوائے جتنا بتایا ہے۔ شب جمعہ کو بھی مخصوص نہ کرو، نہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے، الا یہ آگے الفاظ ہیں کہ کوئی شخص پہلے سے رکھ رہا ہو روزہ، یعنی جمعرات کے ساتھ جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا جمعے کے ساتھ ہفتے کا، چھڑا جمعے دا نہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں یار بیچارے شب برات میں عبادت بھی کر رہے ہیں، خیر ہے انہوں نے اگر ایک عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے، کوئی ناچ گانا تو نہیں کر رہے، تو نبی علیہ السلام نے تو جمعے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع کر دیا ہے، روزے کے اعتبار سے اور شب جمعہ کو، جس کی فضیلت تھی تمام جمعے کا دن صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا، یہ یوم مشہود ہے۔ صحابہ نے کہا جب آپ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، اللہ اکبر کبیرہ، 295 سیلا آدھے نہیں تھے مولویوں نے، حضور نے کوئی گستاخی نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، تو نبی جو ہیں ان کے جسم سلامت ہے، اس سے مسئلہ بھی تو کلیئر ہو گیا نا۔ تو جمعے کا دن اتنا بابرکت دن ہے درود شریف کے حوالے سے، ہر اعتبار سے، اسے بھی کہا گیا مخصوص اس حوالے سے نہیں کرنا، نہ شب جمعہ کو۔ پھر جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ قرآن حکیم کا مقدمہ تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا، یہ شب برات کی فضیلت میں قرآن کی جو آیت لے کے آتے ہیں نا، وہ سورہ الدخان سورت نمبر 44، اسی میں نے مسئلہ 44 رکھا تھا، اس کی شروع کی 6 آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حامیم، اس کتاب مقدس کی قسم، ہم نے بے شک اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، اور جس رات میں اللہ کی قدرت کے کام اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کو اسائنمنٹس بانٹ دیتا ہے اور اپنے رب کی طرف سے یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں، ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی یہ وہ رات ہے جو شب برات ہے۔ ہم کہتے ہیں یار قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ رات کون سی ہے؟ قرآن میں تو 2 راتیں تو نہیں آئی ہیں، وہ کہتے ہیں 2 راتیں ہیں، ایک میں نا لوح محفوظ سے پہلے سامان پہ آئی ہے، دوسرے سے نیچے آئی ہے، تو قرآن تو ایک رات کو ہی جانتا ہے، دوسری رات کو تو جانتا ہی نہیں قرآن۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتا ہے کہ اللہ کے علم میں تو کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے میرے، مراد یہ کہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں کوئی ہے، اللہ کہتا ہے، تو میں کہتا ہوں قرآن تو نہیں جانتا، قرآن تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ رات کس مہینے میں ہے یہ بھی بتاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو سراپا ہدایت ہے، جس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں تو آیا محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے۔ تو یہ آ گیا، اور اسی پہ اللہ نے نہیں چھوڑا صرف رمضان میں، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ سورۃ القدر سورت نمبر 97 پوری کی پوری نازل کر کے یہ بھی بتا دیا کہ رمضان کا وہ دن نہیں تھا بلکہ رمضان کی رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ اور یہ جناب شب قدر لیلۃ القدر کی فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت میں پوری سورت نازل ہوئی ہے، 97 نمبر سورت قرآن پاک کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فیصلوں والی رات میں، ڈیسٹنی والی رات میں، عزت والی رات میں، یہ تمام ترجمے درست ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ وہ عزت والی رات کون سی رات ہے، کیا اس کی اہمیت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے، 80 سال سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے اس ایک رات میں عبادت کرنے کا۔ تو 80 سال تو عمر ہی بڑے لوگوں کی کم ہوتی ہے، کم لوگوں کی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس جبرائیل علیہ السلام بھی اپنے رب کے اذن سے، من کل امر، ہر طرح کا کام لے کے، وہی جو آیا تھا فیہا یفرق کل امر حکیم، جو یہ کہتے ہیں جناب آج پتے کٹ جانے دیں، وہ سر وہ پتے کٹتے تھے شب قدر وچ، شب برات وچ نہیں۔ سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی کا سلسلہ فجر کے وقت داخل ہونے تک جاری رہتا ہے۔